بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی توفیق سے میں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے کیا حکم فرمایا، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قربانی کرنا کس کس پر واجب ہے، اس حوالے سے کیا احکام ہیں وہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میرے دوستو، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ذکر کرتا ہوں۔ بحمدہ تعالی ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے اور اسی ہی قول پر فتویٰ ہے، اور پھر صحابین کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کرنا جو ہے، صحابین کا یہ قول ہے کہ قربانی کرنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ گویا کہ صحابین یہ فرماتے ہیں رحمہم اللہ تعالی کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اسی طرح ہے کہ جس طرح داڑھی رکھانا سنت مؤکدہ ہے، سنت طریقہ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص داڑھی کو کاٹ دے معاذ اللہ اور وہ یہ کہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ وہ ہمیشگی کے ساتھ داڑھی بھی رکھے گا۔ جس طرح نکاح کرنا یہ سنت ہے تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ بہرحال میں آپ کو خلاصتاً عرض کرتا چلوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہر اس شخص پر جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ شخص ہے اور مالک نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ پھر قربانی کے وجوب کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس قول سے اپنی بات کا استدلال فرماتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، وہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 3123، اور اسی طرح مختلف کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ، فرمایا جس شخص کے پاس گنجائش بھی ہو، وہ استطاعت بھی رکھتا ہو، اس کے پاس مال کیش وغیرہ موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص قربانی نہ کرے، فرمایا اس کے لیے یہ پیغام ہے، وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ایک وعیدی پیغام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا اس کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ فرمایا جب ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے ہوں، بقرہ عید کی نماز ادا کر رہے ہوں، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس استطاعت بھی ہے، مال بھی ہے، گنجائش بھی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ایک وعیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر ایک پوری سند کے ساتھ ایک قول موجود ہے۔ تابعی ہیں محمد بن سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی کہ کیا الاضحیٰ واجبۃ، کہ ہم نے عرض کی کہ اے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتائیں کہ قربانی کرنا واجب ہے؟
اللہ اکبر۔ تو سنو، فرمانے لگے قال دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمسلمون من بعد۔ آپ نے فرمایا لوگو خبر ہو تمہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی فرمائی، اور اس کے بعد جمیع مسلمان جو ہے گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی قربانیاں فرماتے رہے، اور یہی طریقہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے۔ گویا کہ ایک طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسری جانب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی قربانیاں فرماتے رہے، تو گویا اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ضرور بضرور جو ہے وہ قربانی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قربانی صحیح معنوں کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔